بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیں کیسے بعد میں اثر اور دعاؤں میں قبولیت آتی ہے۔ ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، لیکن ہوگا تب جب اللہ چاہے گا۔ ہر شخص جل رہا ہے اپنی جنگ میں، ہر خاموشی انا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کی تڑپ ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو آپ کبھی کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ حوصلے اپنی جگہ ہیں، بے بسی اپنی جگہ۔ جو تمہارے مقدر میں بہتر ہے وہ تم تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختصر ہے۔ کامیاب ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اٹھ جائے تو واپس نہیں آتا۔ آگ تو صرف اپنے ہی لگا سکتے ہیں، غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔ خدا کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پر یقین سخت اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا یہ زندگی سفر ہے، کوئی منزل نہیں۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ عجیب زمانہ چل رہا ہے، جس کو دیکھو جل رہا ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب نہ کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ لفظی جنگ رشتوں میں احترام اور عزت کو ختم کر دیتی ہے۔ جو آپ کے بغیر خوش ہو تو اسے بس خوش ہی رہنے دو۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کبھی کبھی انسان کو بے وقوفی نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ عزت صرف خدا دیتا ہے، کسی کے برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک اچھے انسان کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ کوشش کریں کہ سکون کا تعلق کسی سے وابستہ نہ ہو۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو تم ظالموں میں سے ہو۔ انسان کا بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش کبھی نہیں کر سکتا۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہی ہوں۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتماد نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ ہمیشہ ڈرو ان لوگوں سے جو چپ چاپ سہ جاتے ہیں۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ ہر شخص اپنی سنائی ہوئی کہانی میں ہی ہمیشہ مخلص ہوتا ہے۔ جب یہ دو نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لو کہ تمہیں چاہنے والا تمہیں یاد کر رہا ہے۔ پہلی نشانی یہ کہ تم کسی بھی کام میں مصروف ہو اور اچانک سے اس کی یاد آ جائے۔ دوسری نشانی یہ کہ تمہارے نظر انداز کرنے کے بعد بھی کسی نہ کسی ذریعے سے اس شخص کا نام بار بار تمہارے سامنے آ ہی جاتا ہے۔